حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میری ڈیوٹی تھی رسول اللہ کو وضو کرانے کی. فرماتے ہیں میں رات کو نبی پاک کو وضو کراتا. کتنے دن گزر گئے وضو کراتے. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کام ایسا کروں جس سے آپ کی خدمت رہ جائے, اور ویسے بھی حضور نہ رنگ روپ ہے, نہ کوئی بڑا قبیلہ ہے, نہ کوئی کاروبار ہے, کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. دوسرے دن پھر وضو کرایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور ایک تو میں خدمت سے نہیں رکنا چاہتا, دوسرا نہ کاروبار, نہ کوئی پیسہ, نہ رنگ روپ, کون رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور پھر خاموش ہو گئے. جب میں باہر نکلا نا دوسرے دن تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو کتنا بیوقوف ہے, حضور کو دلیلیں دیتا ہے. جب نبی پاک کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا تو تجھے کہنا چاہیے حضور جیسے دل کرتا ہے کر دے. فرماتے ہیں تیسرے دن میں ارادہ کر کے آیا کہ جیسے حضور نے کہنا میں نے ویسے ہی کر لینا ہے. کہتے ہیں سارا ہی وضو ہو گیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی کوئی نہیں. میں پکا پروگرام بنا کے آیا ہوں پر وضو سارا ہی ہو گیا. کہتے ہیں وضو مکمل ہو گیا, میں کھڑا ہوں ہلکا پھلکا قدم اٹھاتا ہوں جانے کے لیے پر دل ہے کہ سوال ہو ہی جائے لیکن کوئی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں جب میں باہر نکلنے لگا نا دروازے کے قریب پہنچا اللہ کے حبیب نے آواز دی. حضور فرمانے لگے ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کر دیں. تو نبی پاک نے فرمایا جا فلانے سردار کے پاس جا, فلانے قبیلے کے فلاں سردار کے پاس, اور اسے کہے کہ نبی پاک کہتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں گیا, جا کے پیغام دیا. نہ قبیلہ, نہ مال, نہ دولت, نہ حسن, ایک چیز پکی ہے. فرماتے میں رسول اللہ کا غلام تھا تو ہر وہ کام کرتا تھا جس کا میرے نبی حکم دیتے تھے. سنت شریعت پر عمل پورا, دینداری پوری. حضور نے دینداری کی بنیاد پر رشتہ بھیجا. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر گیا میں نے کہا حضور نے کہا رشتہ دے دو, تو ماں اور باپ بچی کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے, انکار نہیں کیا. باپ کہنے لگا حضور سے جا کے عرض کرنا میں شام کو آؤں گا. کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بیٹی پردے کے پیچھے سے بیٹی بولی, کہنے لگی غلام ٹھہر جا. کہتے میں روک گیا تو اپنے ماں باپ سے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا, آپ میری فکر نہ کریں, مجھے میرے نبی کے حوالے کر دیں. حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں انہوں نے رشتہ دے دیا. یہ بھی شادی ہے پر طریقہ وہ جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دے. فرماتے نبی پاک نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا تو فرمایا بھی ادھر آ, اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا تو گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست تو نے کرنا. پھر نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور فرمایا اس کی بیوی کے لیے اور اس کے لیے دو جوڑوں کا بندوبست کر دے. فرماتے انہوں نے 2 جوڑوں کا بندوبست کیا تو حضور نے حضرت عثمان غنی سے ایک بکری کا بندوبست کر, میرے ربیعہ نے شادی کرنی ہے. فرماتے ہیں کہ برات ایسے ہی گئی, حضور ساتھ گئے. شادی کر کے میں اسے لے آیا, حضرت عثمان بکری لائے, اسے ذبح کیا. زور کی نماز مسجد نبی میں پڑھی تو حضور نے فرمایا ابھی جتنے نمازی آئے ہو نا چلو آؤ میرے ربیعہ کا ولیمہ کھائیں. فرماتے ہیں شادی ہو گئی. او بھائی سنت اور شریعت تجھے آسان کرتی ہے, تیری تکلیفیں دور کرتی ہے. اذیت میں نہ پڑو, پریشانی میں نہ پڑو, چھوڑ دو یہ چکر سارے. ہم نے مصیبتیں کھڑی کر لی اپنے لیے جو ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی.